بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھونچال آیا ہوا ہے اور خبر یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریٹائرڈ ہو کے گھر چلے گئے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کو ایکسٹینشن مل چکی ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ساتھ میں فیصل نصیر صاحب کو بھی ایکسٹینشن مل چکی ہے جو ڈی جی سی ہیں. یہ عمومی طور کے اوپر جو فیصل نصیر صاحب والی بات ہے وہ اس لیے بالکل غلط ہے کہ فیصل نصیر صاحب کو تو ابھی پروموٹ ہوئے میرے خیال ہے سال 1.5 سال ہوا میجر جنرل کے طور کے اوپر. تو انہوں نے فیصل نصیر صاحب نے آلموسٹ 3 سال 4 سال جو ہے وہ بطور میجر جنرل انہوں نے ان کی سروس پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے تو یہ خبر سرے سے بے بنیاد ہے کہ فیصل نصیر صاحب کی اگر ایکسٹینشن کی بات ہو. ہاں، ڈی جی آئی ایس آئی جناب ندیم انجم صاحب کی ایکسٹینشن کی بات چل رہی ہے. پاکستان میں جو پاکستان کی فوج میں 2 عہدے اس طرح کے ہیں کہ وہ پاکستان کے مطلب کہہ لیں کہ میں بہت زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں. ایک ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ اور ایک ہے جناب ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس، جس کو ڈی جی آئی ایس آئی کہتے ہیں. اب یہ کیوں ہے؟ اب اس کے اوپر بات کرنا فضول اس لیے ہے کہ یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ 2 عہدیدار کیوں ڈسکس ہوتے ہیں، یہ ہر وقت موضوع گفتگو کیوں ہوتے ہیں. اور جنرل ندیم انجم صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کس طرح کر کے اپنے آپ کو پاکستان کے میڈیا سے، یا جو لائم لائٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے کس طرح سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا تھا. کہ ان کا کہنا تھا کہ میری جو جاب ہے وہ اس کی متقاضی ہے کہ میں چیف سپائی ہوں پاکستان کا، تو میرا کوئی کام نہیں ہے کہ لوگ مجھے شناخت کرتے پھریں اور جناب کے فوٹو سیشن ہو رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. یعنی کہ شاہ رخ خان نہیں ہوں میں، یہ سادہ الفاظ میں. مجھے نہ تو گلیمرائز کیا جائے، نہ مجھے کسی گلوری کا شوق ہے. یہ میں ایک سولجر ہوں، اور سولجر کا اب لوگ مائنڈ کرتے ہیں جب اس طرح کی بات کسی اور سے منسوب کی جائے کہ جی اگر فیض حمید صاحب جس طرح وہ کپ پکڑ کے انہوں نے کابل کے ایئرپورٹ کہہ رہا ہوں سرینا کابل میں جو فوٹو سیشن کروائے تھے، جس طرح انہوں نے گفتگو کی تھی کہ جس طرح امریکہ کو شکست جو تھی وہ انہوں نے دی تھی، یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ پیچھے باتیں کیا ہے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو جن مسائل کا شکار ہے ان میں جنرل فیض حمید صاحب کی ذات بابرکت جو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے. اور افغانستان کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے پاکستان کی جو بھی پالیسی تھی جو پہلے تھی کہ پاکستان کی پارلیمان نے کس طرح کر کے وہ آپریشن کی اجازت دی تھی، نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اور پھر اس کو بٹرے کس طرح جنرل فیض صاحب نے کیا اور کن کے کہنے کے اوپر کیا، یہ اب پاکستان کے اہم ترین لوگ جو ہیں وہ اس پر بات کھلے عام تو نہیں کرتے، لیکن ہم تک جو باتیں پہنچتی ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ فیض حمید صاحب کو معافی کوئی نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کر دیا. تو خیر بات چل رہی تھی کہ ندیم انجم صاحب کے حوالے سے کہ یہ 2 عہدے پاکستان کی خبروں کا حصہ ہوتے ہیں، ڈسکس ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر نظریں لوگ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کی ایک ہلکی سی جو موو ہوتی ہے، ایک ہلکا سا کوئی آگے پیچھے 19-20 ہو جائے ان 2 شخصیات سے متعلق تو یہ پاکستان کی ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں. تو اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر اچھا یہ کیوں ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی ریاست میں اس کا بڑا اہم رول رہا ہے اور اہم رول ہے. اب پاکستان کی فوج کہتی ہے کہ جی کہ پچھلے دور سے ہی کہہ رہی ہے کہ پچھلے دور سے مراد ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے دور سے کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں اب بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، اب ہم نے مزید کچھ نہیں کرنا. پاکستان کی فوج پاکستان کی سیاست سے دور اور پاکستان کے دستور کے تابع ہے. تو جو کام اب پاکستان نے چلنا ہے تو دستور کے مطابق چل سکتا ہے، اسی طرح ہی چلے گا. یہ باتیں وہ کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے وہ بھی پاکستان کی پالیٹکس کی وجہ سے، آئی ایس آئی کا جو کاؤنٹر انٹیلیجنس جو ونگ ہے جس کے ایون فیصل نصیر صاحب وہ اس کے ہیڈ ہیں، یعنی کہ اس ڈیسک کے آپ کہہ لیں یا اس برانچ کے،
تو وہ اتنے پاپولر ہو گئے ہوئے ہیں. اور کچھ رہتی ہوئی کسر جو ہے یہ آنے والے کچھ پچھلے جو ہے نا فیصل نصیر صاحب, ان کو تو خیر عمران خان صاحب نے بڑا بدنام کیا. اس سے پیچھے جو رہے ہیں ڈی جی سی, کچھ کے تو ہمیں نام بالکل معلوم نہیں, لیکن وہ جو ایمبیشیس بہت تھے ان میں فیض حمید صاحب, ظہیر الاسلام صاحب, پاشا صاحب, یہ ڈی جی سی رہے ہیں. تو مطلب ان کو بھی لوگ جانتے تھے جب یہ ڈی جی سی کے طور کے اوپر کام کر رہے تھے. فیض حمید صاحب نے تو جو دھرنا تھا فیض آباد دھرنا, اس میں ایک رول بھی پلے کیا تھا. دستخط تھے ان کے معاہدے کے اوپر, جس کے اوپر پھر قاضی فائزہ صاحب نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا, جس کی وجہ سے ان کو پھر نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا. تو خیر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو اس وجہ سے یہ دونوں جو شخصیات ہیں یہ پاکستان میں ہمیشہ جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں ہمیشہ. تو 4 جنرل ہیں سر, جو کیونکہ باقی 3 ڈسکس ہی نہیں ہو رہے عہدے کے لحاظ سے, وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل ہیں, جن میں ایک ہیں جنرل خالد ضیاء, یہ ملٹری سیکٹری ہیں پاکستان کی فوج کے. ایک ہیں چراغ حیدر صاحب, یہ بھی لیفٹیننٹ جنرل ہیں. جنرل عامر یہ کور کمانڈر گوجرانوالا ہیں. ندیم انجم صاحب یہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں. تو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے کے اوپر جو بھی جنرل ہوگا وہ اسی طرح ڈسکس ہوگا. تو پی ٹی آئی میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے, کیونکہ خبریں اس طرح سے چل رہی ہیں کہ جی کہ ان کو بھی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. اب اس پر تھوڑا سا جو فیکچوئل بات کر لیتے ہیں. فیکچوئل بات کیا ہے, ایک ویکیپیڈیا کے اوپر اس جو پاکستان کے حاضر سروس جو جنرل ہیں 3 اسٹار اور 4 اسٹار, 4 اسٹار یا 3 اسٹار یوں کہہ لیں. 4 اسٹار چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں, 4 اسٹار جو ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی وہ ہوتے ہیں. باقی ہوتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل, وہ 3 اسٹار ہوتے ہیں. تو ان کی ایک فہرست جو ہے وہ ویکیپیڈیا کے اوپر ہر وقت پڑی ہوتی ہے. اور گمان یہ ہے کہ یہ کم از کم جی ایچ کیو کا کوئی متعلقہ شخص جو ہے وہ اس کو اپڈیٹ کرتا ہے. یہ جو ویکیپیڈیا کے اوپر لسٹ پڑی ہے یہ اپڈیٹ ہو چکی ہے. اس میں یہ جو 4 جنرل ہیں, خالد ضیاء, چراغ حیدر, جنرل عامر اور ندیم انجم صاحب, ان کا نام وہاں سے نکل چکا ہے. لیکن میری اطلاع کے مطابق ابھی تک ندیم انجم صاحب اور جنرل عامر صاحب اپنے عہدوں کے اوپر یا اپنے آفیسز کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب اس کی ٹیکنیکل ایک وجہ ہے. ٹیکنیکل وجہ یہ ہے کہ یہ چاروں جنرل جو ہیں یہ 11 ستمبر آج سے 4 سال پہلے 11 ستمبر کو یہ پروموٹ ہوئے تھے. یعنی 2 اسٹار سے یہ 3 اسٹار یعنی کہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے اوپر پروموٹ ہوئے تھے. اب ہر جنرل کی جو ہوتی ہے نا, یہ جو پپس کہتے ہیں کہ وہ لگتے ہیں, یا ستارے, رینک کہہ لیں آپ, وہ مختلف ڈیٹس ہوتی ہیں. عاصم منیر صاحب کی یہ اپنے کسی عزیز کے علاج کے لیے امریکہ میں تھے, تو یہ کچھ دن آگے پیچھے ہو گئے, اسی وجہ سے یہ سینیئرٹی کے اوپر سب سے آگے تھے. تو ان کے جو شولڈر پروموشن جو تھی, شولڈر پروموشن نہیں اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں, ان کے رینکس لیٹ لگے. تو جب رینکس لگتے ہیں تو پھر وہ ڈیٹ اس کی ایکچوئل پروموشن کی وہ ڈیٹ تصور کی جاتی ہے, وہاں سے ان کے 4 سال شروع ہوتے ہیں. میری اطلاع کے مطابق جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ 13 ستمبر کو ان کی میعاد جو ہے بطور لیفٹیننٹ جنرل کے وہ پوری ہو چکی ہے, لیکن وہ ابھی تک چیف ڈی جی آئی ایس آئی یوں سمجھ لیں کہ عہدے کے اوپر ابھی بھی اسلام آباد میں اپنے دفتر میں وہ موجود ہیں. تو ہم جو ہے وہ اسپیکولیشن سے کوئی کام نہیں لیتے. میں فیکچوئل آپ کو پوزیشن بتاتا ہوں کہ فیکچوئل پوزیشن کیا ہے. کہ چیف آف آرمی اسٹاف وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے, وہ ترکی ہیں, کل انہوں نے آنا ہے. اور یہ ابھی تک کسی کے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ اسپیکولیشنز ہیں. میری خبر یہ تھی کہ شاید جو ہیں ڈی جی آئی ایس آئی یہ کنٹینیو کریں گے, لیکن ابھی تک کوئی کاغذی کارروائی جو اگر ہوئی ہے تو سامنے نہیں آئی. ہمارے ایک دوست ہے نور اللہ صاحب, ان کی یہ خبر ہے, ان کی یہ اطلاع ہے کہ کوئی اکبر نام کا کوئی آفیسر ہے, وہ شاید ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے کے اوپر تعینات ہو. یعنی ایک ایسا شخص ایک ایسا آفیسر جس کے نام کا حصہ اکبر, محمد اکبر ہو سکتا ہے, مطلب وٹس ایور جو بھی ہو سکتا ہے, وہ ان کے نام کے ساتھ ان کا حصہ ہے, وہ جنرل ندیم انجم صاحب کی جگہ کے اوپر آئیں گے.
اب اس کے اوپر دونوں طرف کے جو ہے آرگومنٹس بڑے اسٹرانگ ہیں کہ ندیم انجم صاحب اگر جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں, اگر ان کو کنٹینیو نہیں کیا جاتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے. اچھا, یہ ہر طرح کی باتیں اس طرح کے موقع کے اوپر, جو یہ دو بڑے اہم عہدے ہیں, یہ جوں جوں ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ قریب آتی ہے تو پھر اس طرح کی اسپیکولیشنز جو ہے اور بڑی عجیب و غریب قسم کی خبریں مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح ایک اطلاع یہ ہے کہ جی کہ ان کا ہونا بڑا ضروری ہے, انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ بڑے بڑے اہم کام کیے ہیں. اور میں جو دونوں طرف کے آرگومنٹس ہیں ہونے کے اور نہ ہونے کے, یہ میں ان میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ کے اوپر بڑے سالڈ ہیں آرگومنٹس. اگر آپ نے کام کرنا ہو تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے, لیکن جس نے یہ کام کرنا ہے اس کو وہ کوئی ریزن لگتی ہے نہیں لگتی, یہ ایک علیحدہ انٹائرلی ایک علیحدہ بحث ہے. تو میں نے ایک دو جگہ سے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے, تو ہم کسی بھی اسپیکولیشن سے کام نہیں لیتے. مجھے یہ بتایا گیا کہ جی کہ یہ تو چیف آف آرمی اسٹاف کے ہی ذہن میں ہے, اور جو ان کے ذہن میں ہے وہ ابھی تک کم از کم کسی کاغذ کے اوپر سامنے نہیں آیا. یہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے, اس لیے شاید کنٹینیو کر رہے ہوں. وہ پاکستان آئیں گے تو وہ مل کے السلام علیکم لے کے چلے جائیں گے, یا ہو سکتا ہے کہ ان کو جا کے کہہ گئے ہوں جاتے ہوئے کہ کنٹینیو کریں, آپ آ کے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن دونوں چیزوں کی صورت میں جو دلائل, آرگومنٹس, ریزنز, وجوہات, وہ بڑی دونوں طرف کی اسٹرانگ دی جاتی ہیں. تو جب یہ فیصلہ بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آئے گا تو آپ کے ساتھ وہ ریزنز جو بیان کی جاتی ہیں وہ میں آپ کے حضور پیش کروں گا, کیونکہ ابھی اگر میں پیش کروں گا تو وہ خطرناک ہوگا. کیونکہ مجھے کچھ دوست احباب یہ بڑا برا مناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ہمیشہ آپ کا سبجیکٹ پاکستان آرمی کیوں ہوتا ہے. اب میں ان کو تو کہہ لیں کہ مروت کے مارے یہ جواب نہیں دے سکا کہ جی اس لیے کہ آپ مطلب پاکستان کا طاقتور ترین جو ایک لوگ ہیں جن کا ایک کریکٹر ہے, طاقتور لوگوں کی ہمیشہ خبر بنتی ہے. طاقتور لوگ جو ہیں وہ چھینک بھی مار دیں خبر ہوتی ہے. اہم لوگ جو ہیں, میٹر کرنے والے لوگ, وہ سر دیکھیں نا آپ, لیڈی ڈیانا آ رہی ہے, لیڈی ڈیانا جا رہی ہے, یہ خبر ہوتی تھی. اور ہر وقت فوٹوگرافر ان کے پیچھے ہوتے تھے, اور وہ ان کا پیچھا جو وہ فوٹوگرافر ہی کر رہے تھے تو وہ ایکسیڈنٹ ہوا جب وہ والا. تو جو اہم لوگ ہوتے ہیں, جو میٹر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہی تو خبر ہوتے ہیں. اور خبر کیا ہم ہوتے ہیں, ہم جیسے لوگ خبر نہیں ہوتے. خبر تو ہوتے ہیں طاقتور لوگ, بادشاہ لوگ, حکمران لوگ, میٹر کرنے والے لوگ. تو اس لیے سر غریب کی التجا ہے کہ نہ غصہ کرنا چنگا نہیں ہوندا. تو باقی لسٹ میں آپ کو بتا دوں جو اپ ڈیٹ ہوئی ہے کہ اب جو اگر کوئی ایکسٹینشن وغیرہ نہیں ہوتی تو علی عامر اوان صاحب وہ پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں. یہ چیئرمین پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہیں. یہ 78 PM میں لانگ کورس کے ہیں, اور 76-77 والے اپنے عہدوں کی میعاد پوری کر چکے ہیں. اسی طرح جو OTS والے ہیں وہ 19 OTS والے جو ہیں وہ سینئر ہو چکے ہیں. محمد سعید چیف آف جنرل سٹاف یہ ہیں, اور جنرل اختر نواز تیسرے نمبر کے ہیں. یہ 2 کور جو ہے ملتان اس کے ہیں, کور کمانڈر ہیں. اور اسی طرح جو 11 کور ہے اس کے ہیں سردار حسن اظہر حیات خان, اور 11 کور. اور آصف غفور صاحب وہ 12 کور جس کو سردن کمانڈ بھی کہتے ہیں اس کے ہیں, 5ویں نمبر کے سینئر جرنیل ہیں. اور 78 PMA کے یہ ہیں. اور اسی طرح چھٹے کے اوپر محمد علی, یہ کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں, یہ 79 کے ہیں PMA لانگ کورس کے. اسی طرح 7 پہ ثاقب محمود ملک, یہ 31 کور کے ہیں اور 79 PMA لانگ کورس ہے ان کا. محمد عاصم ملک یہ ایڈجوٹنٹ جنرل ہیں, AG جن کو کہتے ہیں, یہ 80 یعنی 80 PMA 80 لانگ کورس کے ہیں. اسی طرح انعام حیدر ملک, یہ چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ NDM میں, یہ ہیں 80 کے یعنی 80 PMA لانگ کورس کے.
تو یعنی 80 والے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں اس وقت. فیاض حسین شاہ یہ انسپیکٹر جنرل آرمز ہیں, 80 کے ہیں. نعمان زکریا صاحب جن کا پچھلے دنوں بڑا چرچا رہا اور پی ٹی آئی کے لوگ ان کا بڑا چرچا کرتے رہے, وہ بھی 80 کے ہیں. اور چیف آف لاجسٹک سٹاف یہ ہیں, جی ایچ کیو میں بیٹھتے ہیں. احسن گلریز یہ بڑے مزے کے افسر ہیں, میری ان سے ملاقات ہوئی ہے ایک. یہ جناب ہیں ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ سٹاف, ڈی جی جوائنٹ سٹاف, جو جوائنٹ سٹاف آف کمیٹی جو ہوتا ہے نا, وہ ساحر شمشاد مرزا صاحب والا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ اس کے ہیں. 80 پی ایم اے کے لانگ کورس کے ہیں. اور ہیں ایمن بلال صفدر, یہ جناب 1 کور کے ہیں, کور کمانڈر, اور 80 پی ایم اے لانگ کورس کے ہیں. سید عامر رضا یہ 4 کور کے ہیں, لاہور کے ہیں, یہ جناب 80 لانگ کورس کے ہیں. شاہد امتیاز یہ 10 کور کے ہیں اور 21 او ٹی ایس کے ہیں. اسی طرح محمد ظفر اقبال کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ 80 پی ایم اے لانگ کورس کے ہیں. اسی طرح محمد منیر افسر یہ ہیں انسپیکٹر جنرل کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی, آئی جی سی اینڈ آئی ٹی ان کو کہتے ہیں, یہ 81 کے ہیں جی, کوائٹ ینگ. اور پھر بابر افتخار صاحب یہ 5 کور کے ہیں, کور کمانڈر ہیں, لانگ کورس ان کا 81 کا ہے. یوسف جمال ڈائریکٹر جنرل اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن یہ ہیں جناب علی 81 پی ایم اے لانگ کورس کے. کاشف نذیر یہ ہیں انجینئر ان چیف اور 31 فور اسالٹ انجینئرنگ, یہ اس گیڑے میں نہیں آتے کیونکہ پی ایم اے سے نہیں ہے, لانگ کورس بھی نہیں ہے, او ٹی ایس بھی نہیں ہے. محمد شہباز خان کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس 82 کوائٹ ینگ, 82 پی ایم اے لانگ کورس. اچھا جی, راحت نسیم احمد خان پریزیڈنٹ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی, یہ فرسٹ فرنٹیئر فورس 82 پی ایم اے کے ہیں. یہ جو آخری 2 ہیں نا جی, یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ راحت نسیم احمد خان اور محمد شہباز خان, ان دونوں کو میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے. ادروائز باقی جتنے 3 اسٹار جنرل ہیں ان کو باجوہ صاحب ہی پروموٹ کر کے گئے تھے, اور باجوہ صاحب کیوں پروموٹ کر کے گئے تھے یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. میں پھر بات کروں گا تو پھر وہ دوست برا مانتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.